انقلابی جدوجہد آزاد ہند فوج پارٹ 2۔ جاپانی فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل ٹیروچی ہندوستانی فوج کی ان 3 بریگیڈ کو جو سبھاش چندر بوس نے تیار کی تھیں انہیں اپنی فوج میں شامل کر کے لڑنے سے ہچکچا رہے تھے، پر طے پایا کہ ایک بریگیڈ کو جاپانی فوج کے شانہ بشانہ لڑنے کے لیے تجرباتی طور پر شامل کیا جائے۔ جنرل شاہ نواز نے بہترین افسروں اور جوانوں کو چن کر 3 بٹالینز پر مبنی ایک اور بریگیڈ تیار کی۔ ان کی زیر کمال پہلی بٹالین نے اراکن کے فرنٹ پر مئی 1944 میں برطانیہ کی موئنڈوک پوسٹ پر قبضہ کیا، جو برطانوی فوج بار بار حملوں کے باوجود واپس نہ لے سکی۔ تو جاپانی فوج کے سربراہ کا اعتبار قائم ہوا اور جنرل شاہ نواز کی سربراہی میں ہندوستانی فوج نے انگریز فوج کے ساتھ کامیاب لڑائی لڑی۔ اس دوران نیتا جی نے اپنے ہیڈ کوارٹر کو رنگون منتقل کر لیا۔ آزاد ہند فوج جذبہ حب الوطنی سے سرشار برما فرنٹ پر بے سر و سامانی کی حالت میں دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے ساتھ لڑی۔ میجر جنرل شاہ نواز، حبیب الرحمان، کرنل پریم کمار سہگل، کرنل شوکت ملک، کیپٹن عبدالرشید، کیپٹن برہان الدین، لیفٹیننٹ گربخش ڈھلوں وغیرہ آزاد ہند فوج کے قابل ذکر نام ہیں۔ کمانڈر ان چیف سبھاش چندر بوس کے ADC کپتان عابد علی تھے۔ جس طرح برطانوی فوج کی قوت انڈین گن پاؤڈر تھا، اسی طرح ہندوستانی فوج کی تعداد اور ان کی وفاداری بھی اس کی قوت تھی۔ دوسری عالمی جنگ میں برطانوی فوج اور سلطنت برطانیہ کو بچانے کے لیے 25 لاکھ ہندوستانیوں نے حصہ لیا۔ ان ہندوستانی فوجیوں کو معمولی تنخواہ کے عوض بھرتی کر کے حکومت برطانیہ ان کو جہاں چاہے اور جس تعداد میں چاہے بھیج دیتی تھی۔ یوتھوپیا جو اس وقت ابیسینیا تھا، اس کے ٹووٹرس 2 کو سبق سکھانا ہو، برما ہو یا چین کی باکسر وارز ہو، کرائے پہ سپاہی انگریز کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ BBC ہسٹری ورلڈ وار، کالونیز، کولونیل اینڈ ورلڈ وار 2 کے مطابق اس جنگ میں ہندوستان کی 5ویں ڈویژن سوڈان میں اٹلی کے خلاف اور پھر لیبیا میں جرمنی کے خلاف، پھر اسی ڈویژن کو عراق میں تیل کے کنوؤں کی حفاظت کے لیے بھیج دیا گیا۔ برما فرنٹ پر ہندوستان کی 8 ڈویژن فوج لڑ رہی تھی۔ 4تھی انڈین ڈویژن کے شمالی افریقہ، شام، فلسطین، قبرص اور پھر اٹلی میں برطانوی راج کو بچانے کی جنگ لڑی۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد جب برطانیہ کی جگہ امریکی سامراج نے لی اور پاکستان کو امریکہ کی گود میں ڈال دیا گیا تو یہی فوج امریکی مفادات کی نگہبان بن گئی۔ ہندوستان نہ صرف انگریز فوج کی تربیت گاہ اور بھرتی کا اڈا تھا بلکہ اس کا وسیع و عریض زرعی رقبہ، خوراک اور دیگر اشیاء بھی مہیا کرتا تھا۔ دوسری عالمی جنگ میں لڑنے والے 25 لاکھ ہندوستانی فوجیوں اور انگریز افسروں کا خرچہ بھی ہندوستان کی معیشت پر تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز نے بنگال، بہار اور UP سے ہندوستانی فوجی بھرتی کرنے بند کر دیے تھے اور بھرتی کا یہ علاقہ پنجاب، پوٹھوار اور شمالی مغربی علاقوں میں منتقل کر دیا گیا۔ وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وفاداری کے ان علاقوں سے بھرتی کیے گئے فوجی افسر اور سپاہی انگریز کے خلاف جنگ کریں گے، مگر آزاد ہند فوج میں وہ پیش تھے۔ 15 اگست 1945 کو جاپان نے باقاعدہ طور پر اپنی شکست کو تسلیم کر لیا۔ جنرل شاہ نواز اور ان کی زیر کمان فوج نے بھی برما میں پیگو کے مقام پر ہتھیار ڈال دیے۔ اس کے 3 دن بعد 18 اگست کو آزاد ہند فوج کے کمانڈر ان چیف سبھاش چندر بوس ایک بمبار طیارے میں ٹوکیو جا رہے تھے کہ جہاز میں آگ لگ گئی اور وہ اس میں ہلاک ہو گئے۔ آزاد ہند فوج کے قیام اور انگریز کے خلاف جنگ نے ہندوستان کے عوام کو یقین کی اس منزل پر لا کر کھڑا کر دیا تھا کہ آزاد ہند فوج انہیں انگریز کی غلامی سے لڑ کر آزاد کروائے گی۔ اسی وجہ سے نیتا جی کی موت کا انہیں یقین نہیں آیا اور وہ ایک عرصے تک یہ امید کرتے رہے کہ سبھاش چندر بوس ایک نئی قوت کے ساتھ نمودار ہوں گے۔ اس فوج کے بیشتر افسروں اور سپاہیوں کو ہندوستان منتقل کیا گیا اور ان کو 3 زمروں میں تقسیم کیا گیا: سفید، گرے اور بلیک۔ سفید وہ جو سلطنت برطانیہ کے وفادار رہے، انہیں بحال کر کے ترقیاں دی گئیں، تنخواہ اور بقایا جات ادا کیے گئے۔ گرے کیٹیگری میں وہ لوگ تھے جن کی وفاداری مشکوک تھی، اور بلیک وہ جنہوں نے تسلیم کیا اور وہ آزاد ہند فوج میں تھے۔ ان فوجیوں کو قید کر کے انگریز نے ان پر بے پناہ تشدد کیا۔ لیفٹیننٹ گربخش ڈھلوں اور پریم کے سہگل کے خلاف پہلا کورٹ مارشل، جس میں بغاوت، قتل اور شہنشاہ برطانیہ کے خلاف جنگ کرنے کے الزامات شامل تھے، لال قلعہ میں 5 نومبر 1945 کو شروع کیا گیا۔ ان کے دفاع کے لیے جو کمیٹی بنی، اس میں جواہر لال نہرو،
سر تیج بہادر سپرا، مسٹر بھولا بھائی دیسائی کے علاوہ آصف علی اور دیگر قانون دان بھی شامل تھے۔ جب یہ کیس چلا تو پورے ہندوستان میں ہنگامے شروع ہو گئے، جس میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب ہی شامل تھے۔ ایک بار پھر 1857 کی جنگ آزادی کی یاد تازہ ہو گئی۔ عوام کا غم غصہ اپنی انتہا پر تھا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ آزاد ہند فوج کے افسروں کو رہا کیا جائے اور ویتنام، ملایا، انڈونیشیا وغیرہ سے ہندوستانی فوجیوں کو واپس لایا جائے۔ دہلی، کلکتہ، لاہور، مدراس، غرض یہ کہ ہر شہر میں فسادات ہوئے، لوٹ مار ہوئی، پولیس نے گولیاں چلائیں، بے شمار لوگ مارے گئے، ہزاروں زخمی ہوئے۔ احتجاج کا یہ سلسلہ کئی مہینوں تک جاری رہا۔ کورٹ مارشل کا دوسرا ٹرائل جو شروع ہوا، اس میں کیپٹن عبدالرشید، کیپٹن سنگھارا سنگھ، کیپٹن منور خان ملک، کیپٹن الایار خان، لیفٹیننٹ فتح خان اور دیگر افسران شامل تھے۔ 31 دسمبر 1945 کو جب شاہ نواز، گربخش سنگھ ڈھلن اور پریم سنگھ کو عمر قید کی سزا سنائی گئی اور 3 جنوری 1946 کو دیگر مقدمات کے فیصلے سنائے گئے تو ملک کارزار جنگ بن گیا۔ بالآخر ہندوستان میں برطانیہ کے آرمی چیف فیلڈ مارشل کلائیڈ آخن میک کو یہ سزائیں معاف کر کے تمام ملزموں کو رہا کرنا پڑا۔ آزاد ہند فوج کی مسلح جدوجہد نے رائل انڈین نیوی کو بغاوت کا راستہ دکھایا۔ یہ بغاوت 18 فروری 1946 کو شروع ہوئی اور بمبئی، کراچی، کلکتہ، غرض یہ کہ تمام بندرگاہوں میں موجود رائل نیوی کے 78 جہازوں میں پھیل گئی۔ 20,000 سیلرز کی اس بغاوت کو انگریز نے سختی سے کچلا۔ کانگریس اور مسلم لیگ نے انگریز کا ساتھ دیا، جبکہ کمیونسٹ پارٹی نے بغاوت کا ساتھ دیا۔ اس تمام عرصے میں بالخصوص کلکتہ میں جہاں پر نیتا جی کے حامی بنگالی قوم پرستوں نے مشتعل ہو کر اتنے پرتشدد مظاہرے کیے تھے کہ فوج کو طلب کرنا پڑا تھا، گاندھی انہیں ٹھنڈا کرنے میں مصروف رہے۔ ڈاکٹر خان جو کہ عبدالغفار خان کے بڑے بھائی تھے، انہوں نے آزاد ہند فوج کے بارے میں گورنر سہد جارج کننگھم سے کہا، اگر رنگون یا سنگاپور میں ان کو گولی سے اڑا دیا جاتا تو ہر شخص خوش ہوتا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کلنٹن ایٹلی نے اس بات کو تسلیم کیا کہ پہلے آزاد ہند فوج اور پھر رائل انڈین نیوی کی بغاوت یہ وہ بنیادی وجوہات تھیں کہ ہمیں ہندوستان جلد چھوڑنے کا فیصلہ کرنا پڑا، کیونکہ اب ہم ہندوستان کی فوج پر بھروسہ نہیں کر سکتے تھے۔ یاد رہے، انگریز نے 1948 میں ہندوستان چھوڑنے کا ہندیہ دے رکھا تھا۔ 1857 سے 1946 تک کی یہ انقلابی مسلح جدوجہد تھی، جس کی وجہ سے انگریز، مسلم لیگ اور کانگریس جیسی اصلاح پسند جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کرنے پر مجبور ہوا اور ان کی قانونی جدوجہد کے راستے کو تسلیم کرتے ہوئے 1947 میں ہندوستان کو اپنے قبضے میں آزاد کیا۔